ہم مسجد کی ایک اینٹ کی حفاظت کے لیے اپنے خاندانوں کو قربان کر دیں گے۔ ابھی پاکستان میں کچھ دن پہلے اسلام آباد میں مدنی مسجد جو ضیاء الحق کے دور سے قائم تھی، اس کو راتوں رات شہید کر دیا گیا۔ اسی مسجد میں پچھلے سال میں نے جمعہ پڑھایا تھا، اس کے ساتھ مدرسۃ المسلم بھی تھا، اور سننے میں یہ آیا ہے کہ 50 کے قریب مساجد کو قدرتی مناظر آرڈیننس کے تحت شہید کرنے کا پلان ہے کہ یہ مسجدیں قدرتی مناظر اور نیچرل بیوٹی اور خوبصورتی میں رکاوٹ ہے، نعوذ باللہ۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ نوائز پولوشن ایسا چیپٹر کتابوں میں یونیورسٹیز میں پڑھایا جاتا ہے کہ جس میں مسجد کی تصویر ہوتی ہے اور اس سے اذان کی آواز کی گونج آ رہی ہوتی ہے، اور ایک آدمی نے کانوں میں انگلیاں کونسی ہوئی ہوتی ہے، اٹ مینز کہ یہ اذان ہماری راحت کو اور ہمارے سکون کو معاذ اللہ ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں میں مانتا ہوں، لیکن علماء میدان میں اترے۔ یہ جو آپ پوچھتے ہو نا علماء کہاں ہیں، وفاق المدارس العربیہ، جمعیت علماء اسلام، اہل سنت والجماعت، وفاق المدارس العربیہ، سارے علماء نکلے اور وہاں پر پرزور احتجاج کیا، لاٹھی چارج کو برداشت کیا۔ حکومت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوئی، ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے کہ یہیں پر دوبارہ مسجد کو تعمیر کریں گے۔ ایسا ہوا یا نہیں؟ اور اس سے پہلے بھی ان کی کوششیں رہی ہے کچھ لوگوں کی، لیکن علماء نکلتے ہیں، ممبر و محراب سے آواز اٹھتی ہے۔ یہ اسلامی ملک کی نشانی۔ انڈیا میں پچھلے 3 مہینے میں 17 مسجدیں شہید ہوئی۔ وہاں کوئی احتجاج کر سکتا ہے؟ کوئی آواز اٹھا سکتا ہے؟ یہ ہے آزادی اور یہ ہے پاکستان کا فائدہ۔ آپ جتنا بھی کہو اس میں خرابی ہے، اب بھی دعوے کے ساتھ کہتا ہوں سب سے زیادہ مسجدیں بولو پاکستان میں ہیں، سب سے زیادہ مدرسے، اور زیادہ مدرسے نہیں، پوری دنیا 57 اسلامی ملکوں میں درس نظامی کا، وفاق المدارس العربیہ کا، مدرسے کا سب سے اچھا میکینزم پاکستان میں ہے۔ حج اور عمرے پر سب سے زیادہ لوگ یہاں سے جا رہے ہوتے۔ تبلیغ پوری دنیا کے لیے مرجع خلائق رائمنڈ بنا ہوا ہے، خانقاہیں یہاں پر ہیں۔ جس ملک میں بھی جہاد ہوتا ہے آواز یہاں سے اٹھتی ہے، فنڈ یہاں سے جنریٹ ہوتا ہے۔ فلسطین اور حماس والے اعتراف کرتے ہیں، میری ان سے بذات خود میٹنگز ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جتنی فائنینشل اور مالی سپورٹ پاکستان کر رہا ہے 57 اسلامی ملکوں میں کوئی نہیں کر رہا۔ یہ ہوائی باتیں نہیں ہے۔ تو ہجرت کا مقصد صرف مقام کی تبدیلی، اور یہاں میں یہ جملہ کہتا ہوں، اپنے ملک میں جتنی بھی خرابی ہو، اپنے گھر میں آپ کے خرابی ہو، آپ اپنے گھر کو توڑتے ہیں، اپنے گھر والوں کو مارتے ہیں، اپنے گھر کی چیزوں اور املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں، یہ کہاں سے کانسیپٹ آ گیا؟ ٹھیک ہے ایک طبقہ اس کو سیکولر بنانے کی کوشش کر رہا ہے، ہم اس کو اسلامی بنانے کی کوشش کریں، ہم خلافت راشدہ والے نظام کے لیے تگ و زو کریں، ہم ناموس رسالت اور ختم نبوت پر آنچ نہیں آنے دیں گے، ہم عظمت صحابہ اور تقدس اہل بیت پر جانے نچھاور کر دیں گے، ہم مسجد کی ایک اینٹ کی حفاظت کے لیے اپنے خاندانوں کو قربان کر دیں گے، لیکن اپنے ملک کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ یہ تو ایک سازش ہوتی ہے۔ اور میرے دوستو یہ لاکھوں لوگوں کے لیے امن کا گہوارہ بنا تھا، اسی لیے ناقدری نہیں کیا گیا۔ ہاں اصلاحات کی کوشش وہ جاری رہے گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہجرت کا مقصد صرف مقام کی تبدیلی، دین کی آزادی جہاں پر ہو، دین پھیلانے کے لیے ریسورسز جہاں پر مل جائے، ہماری اسلامی زندگی میں کوئی رکاوٹ نہ ڈال سکے۔ یا داڑھی کے لیے لائسنس نہیں لینا پڑتا، پگڑی اور امامہ پہننے والے کو کوئی نہیں پکڑتا ہے، حجاب والی عورت سے حجاب کوئی نہیں کھینچتا ہے۔ ہاں ہجرت پر جو فضائل ہے، فرمائے لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، جو بھی آزادی ہے دین کے لیے، جیسے آج کل تبلیغی جماعت والے پنجاب جاتے ہیں، KPK جاتے ہیں، پوری دنیا میں جاتے ہیں، مقصد دین کی تبلیغ ہے، ان کو ہجرت کا وہ ثواب ملے گا۔ مدارس کے طلباء KPK سے یہاں پڑھنے آتے، یہاں والے پنجاب جاتے، پھر دوسری جگہ جاتے، چائنا سے لوگ یہاں پڑھنے آتے۔ آپ کو پتا ہے پاکستان دنیاوی تعلیم میں دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز میں شامل نہیں ہے، لیکن پوری دنیا سے مسلمان ہونے والے، چاہے انگریز ہو، چاہے افریقی ہو، ایشین ہو، چاہے عرب ہو، وہ پاکستانی مدرسوں کا رخ کرتے ہیں کہ یہاں جیسی پڑھائی کہیں نہیں ہوتی۔